کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اور اسلام ہے یہ بچوں کو کتی بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کفار تھے وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے بچوں کی سے پیار نہ کرے، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بازار سے کوئی چیز خرید کر لائے اور جب وہ آ کر اپنے بچوں میں تقسیم کرنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنبیہ الغافلین میں یہ بات امام نصر بن ابراہیم سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس چیز کو جو بازار سے خرید کر ایک شخص لایا ہے جب اپنے بچوں میں وہ تقسیم کرنے لگے تو اس کی ابتدا اپنی بچی کی طرف سے کرے، کیونکہ جو شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ رحم و کرم فرماتا ہے اور خصوصی مہربانی فرماتا ہے۔ اور جو شخص اپنی بچیوں پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگ غموں کے اندر شکار ہوں گے، اللہ اس شخص کو جو ہے خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا، وہ خوش رہے گا جو اپنی بچیوں پر خوش رہتا ہے۔ لیکن آج معاشرہ پھر پلٹ کر آیا، 1443 سال بیت گئے، جو ان کافروں کا عقیدہ تھا، جو وہ کافر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آج ایک بدبخت انسان اٹھا میاں والی کی دھرتی پر، اس نے اپنی ایک معصوم چھوٹی سی شیرخوار بچی 5-6 دن کی، اس کو 5-6 گولیوں کے ساتھ بھون کر اسے شہید کر ڈالا کہ یہ بچی پیدا کیوں ہوئی ہے؟ مجھے تو خواہش تھی بچہ پیدا ہونے کی۔ بچہ اور بچی دینا تو خدا کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے بچی عطا کرے، جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے ہی عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں عطا کرے، جس کو چاہے بانجھ رکھے کچھ بھی نہ عطا کرے، یہ اس کی قدرت ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اس ظالم بدبخت نے اور پھر وہ مسلمان ہونے کے ناطے میں اس نے یہ عمل کیا، حالانکہ ایسا اسلام میں اجازت نہیں دیتا، نہ ہی اسلام جو ہے اس کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام اس پر جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس دنیا پر قدم رنجہ فرمایا، میرے آقا کی ولادت نے جیسے وہاں جس طرح حضور تشریف لائے، اس سے قبل عورتوں کا حال یہ ہوتا تھا، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ کوئی ہمیں جو ہے یہ تانا نہ دے کہ یہ فلاں جو ہے وہ فلاں شخص کا جو ہے یہ جو ہے وہ سسر ہے اور فلاں شخص اس کا داماد ہے، اس وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، اس تانے کی بنا پر، یا اس لیے قتل کر دیا کرتے تھے کہ ان کو جہیز دیں گے اور ان پر جو ہے خرچ کریں گے اور ان پر جو ہے وہ اخراجات ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے اس کی روزی کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے، جس کو ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے اس کی روزی کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ تم بچیوں کو اس لیے قتل کر مت کرو کہ ان کا رزق جو ہے وہ کون ہو، ان کا رازق کون ہے، میں ان کا رازق میں ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کا دن نکلے میدان کی طرف عید پڑھانے کے لیے، رستے میں ایک روتا ہوا بچہ ملا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور زمین پر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے اور اپنے بازوؤں کو کھول دیا اور اس بچے کو روتے ہوئے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور اس کے جو کپڑے تھے وہ گندے تھے، میلے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا، حضور علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور گھر میں تشریف لائے، عید نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو اپنے گھر میں لائے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا، فرمایا اس کو نلاؤ دلاؤ اور اس کو عمدہ لباس پہناؤ۔ جب اس کو عمدہ لباس میں نماز دلا کر غسل کرا کے اچھا لباس پہنا دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بچہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو، کیا اس بات پر تو راضی ہے؟ وہ بچہ جو رو رہا تھا وہ خوش ہوا، کہنے لگا کہ اس سے بڑا
خوش قسمت اور کیا کون ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ نبیوں کا امام ہو، نبیوں کا سردار ہو، امام الانبیاء ہو، اور جس کی ماں جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، اس سے اور خوش قسمت کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا تو اس طرح بچوں سے شفقت فرمایا کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ رونے والوں کو ہنسایا کرتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تسکین فرمایا کرتے تھے، ایسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ رونے والے ان کو رونا بھول جایا کرتا تھا، ان کے چہروں پر ہنسی آ جایا کرتی تھی، ان کے دل خوش ہو جایا کرتے تھے، باغ ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گلی سے گزرے، ایک چھوٹا سا بچہ وہ گلی میں کھیل رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قریب گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس تشریف فرما ہو کر بیٹھ کر اس کی طرف اس طرح اپنے دونوں بازوؤں کو کھولا اور فرمایا بیٹا آؤ میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ وہ بچہ اٹھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگا، اس سینے کے ساتھ لگا جس سینے کی قسم اللہ قرآن میں کھائے، الم نشرح لک صدرک، ایسا سینہ جس کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہے، اس سینے کے ساتھ وہ گلی میں کھیلنے والا بچہ جب چپٹا، میرے آقا نے اس کے رخساروں پر بوسے دیے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رخساروں پر بوسے دیے، صحابہ نے دیکھا، انہوں نے عرض کیا آقا آپ اس بچے کے ساتھ اس قدر شفقت اور پیار فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس بچے کو دیکھا ایک دن میرے نواسے حسنین کے ساتھ، میرے نواسوں کو ساتھ حسنین کے ساتھ یہ کھیل رہا تھا اور یہ بھاگتے تھے، جب دونوں مل کر بھاگتے تھے کبھی آگے وہ نکل جاتا کبھی یہ نکل جاتا، یہ بچہ میرے حسنین جہاں قدم رکھتے تھے اس مٹی کو اٹھا کر اپنے سر اور اپنی آنکھوں پر ڈالتا تھا۔ مجھے اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ میرے نواسوں کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے ساتھ بھی یہ پیار کرتا ہے۔ فرمایا میں اس لیے اس کے ساتھ محبت اور شفقت کر رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، اے میرے صحابہ سن لو، اس کی بھی قیامت کے روز شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا، اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کی بھی بخشش کے لیے اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے بچوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور بالخصوص بچیوں کے ساتھ زیادہ محبت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 4 صاحبزادیاں تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں اور چاروں ہی بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز تھی۔ اس بدبخت کو پوری دنیا میں ذلت کا طوق، ہر ایک بچے سے لے کر بڑے تک، بچی سے لے کر بڑی تک، ہر ایک زبان پر، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہے، چھوٹے کی ہے یا بڑے کی ہے، ہر ایک زبان سے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ رہا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اسی وقت واصل جہنم ہو، بخشش کا ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے ایسا عمل کیا، اب بچہ تلاش کرتے کرتے بچی بھی گئی، بیوی بھی گئی، خود بھی واصل جہنم ہو گیا۔ ان کو اللہ نے مقام اور مرتبہ مقام اللہ نے دے دیا کہ پوری دنیا پر اس کا نام روشن ہو گیا، اور اس ذلیل کو جو دین اسلام سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر پسے پشت ڈال کر اپنی من مانی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کے جو ہے دل کے اندر، اس کے جو ہے وہ گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا۔